بیٹا تم جیل بھرو تحریک شروع کرو تمہارا علاج میں کروں گا. آواز اور عمر کے اس حصے میں ہوں گے کہ ہر چیز ان کو یاد ہوگی. کیا 99 میں پاکستان جو ہے وہ ترقی کے اس راستے پہ نہیں تھا کہ پوری دنیا کے رسائل اور اخبار اور میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان ایٹمی قوت بننے کے بعد پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے. پاکستان کی معیشت اس طرح سے ترقی کر رہی تھی کہ دوسرے ممالک سے وفود آتے تھے یہاں پہ کہ ہم جا کے دیکھیں کہ 90 کی دہائی میں پاکستان نے کس طرح سے اپنی اکانومی کو اوپن کیا ہے اور کس طرح سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے. پوری دنیا ایک طرف تھی، امریکہ بہادر ایک طرف تھا، اور پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ خبردار اگر آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا، اگر ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا بھی ہے تو پاکستان ایٹمی دھماکہ نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا کو یہ بات منظور نہیں کہ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ ایٹمی قوت ہو. اس کے باوجود کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس بات کی مخالف ہو، اس وقت کے وزیر اعظم نے اس قوم کی خاطر، اس ملک کی خاطر، مسلمان امہ کی خاطر انڈیا کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. اور پاکستان اس وقت معاشی طور پہ اتنا مضبوط تھا کہ اسے یہ خوف نہیں تھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف ایک بات کر رہی ہے، لیکن ہمارا مفاد، ہماری عزت، ہمارا جو ملک کا مستقبل ہے وہ اس بات میں ہے کہ ہم ایٹمی قوت بنے. تو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور 28 مئی 1998 کو، ٹھیک ہے ایٹمی پروگرام کب بھی شروع ہوا، سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، لیکن پاکستان ایٹمی قوت اس دن بنا جس دن ایٹمی دھماکے ہوئے. اور آج اگر پاکستان موجود ہے اور قائم ہے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ ایٹمی قوت ہے، ورنہ ہندوستان جو ہے وہ ہمارے حالات کو دیکھ کے شاید ہم پہ چڑھ دوڑتا، لیکن اسے معلوم ہے کہ 2 ایٹمی قوتوں میں لڑائی جو ہے وہ کسی کی فتح نہیں ہوتی، پھر دونوں کی تباہی ہوتی ہے. تو آج کا پاکستان جو ہے وہ جو اپنے پورے قد سے کھڑا ہے تو وہ میاں نواز شریف کے اس فیصلے کی وجہ سے کھڑا ہے کہ آج پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. آپ نے لوگوں کو یہ بتانا اور سمجھانا ہے کہ 99 میں پاکستان جس بحران میں تھا اسے پاکستان مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے اور میاں نواز شریف وہ لیڈر ہے جس نے اسے جو ہے وہ اس بحران سے نکالا. اس کے بعد 12 اکتوبر آ گیا. 12 اکتوبر آیا کہ جی ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے، ایک ہی نعرہ ہر مرتبہ کہ جی ہم کرپشن ختم کریں گے. اور اس کے بعد پاکستان کو 13-14 سال پاکستان کو اس حالت میں کر دیا گیا کہ 2013 میں جب دوبارہ اس قوم نے میاں نواز شریف پہ اور مسلم لیگ نون پہ اعتماد کیا تو وہی دنیا جو 99 میں یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے، پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. پاکستان میں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. پاکستان میں دہشت گردی اپنے اتنے عروج پہ تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ سوات تک دہشت گرد پہنچ گئے ہیں، بس اگلا قدم جو ہے وہ اسلام آباد ہے. یہ 2013 یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ ملک جس بحران میں آج ہے اس سے بھی بری حالت میں تھا. 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ
اور حالت یہ تھی کہ کوئی پاکستان آ کے کوئی ٹریڈر کوئی تاجر معاہدہ کرنے کو تیار نہیں تھا. وہ دبئی میں آ کے بیٹھتے تھے کہ یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ معاہدے کر لیں. یہ حالت تھی. تو اس وقت قوم نے کس کے اوپر اعتماد کیا؟ میاں نواز شریف کے اوپر. اس وقت اس ملک کو بحران سے کس نے نکالا؟ میاں نواز شریف نے نکالا. اور 2013 سے لے کے 18 تک بلکہ 17 تک، کیونکہ جو سازشیں شروع ہوئی انہوں نے جولائی 2017 میں ہی میاں نواز شریف کو صرف اس بات پہ کہ جی آپ تنخواہ لے سکتے تھے بیٹے کی کمپنی سے، لیکن آپ نے تنخواہ لی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے وہ نااہل کیا جاتا ہے. 4 سال میں یہ وہ کردار جن کرداروں نے 2017 میں یہ ظلم کیا اور آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو روکا، تو آپ یہ دیکھیں کہ 2017 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا. تو یہ خاتمہ، دہشت گردی کا خاتمہ، یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کس نے کیا؟ میاں نواز شریف نے کیا. 2013 میں جو بحران تھا اس بحران کو کس نے ختم کیا؟ میاں نواز شریف نے کیا اور جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا. اس کے بعد یہ لاڈلا جو 2014 سے اس کا ایک ہی کام ہے، لانگ مارچ. آپ کو پتا ہے کہ اس نے 2014 میں بھی لانگ مارچ کیا تھا. لانگ مارچ کے بعد پھر دھرنا دیا تھا. دھرنا دے کے روز وہاں پہ میاں نواز شریف کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے گالیاں دیتا تھا، اور روز وہاں پہ جو ہے وہ تھانوں پہ حملے کرواتا تھا، اور وہاں پہ روزانہ اس قسم کی گفتگو کرتا تھا کہ جس کا حوالہ بھی نہیں دیا جا سکتا. 126 دن بعد جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد اس کو دھرنا ختم کرنا پڑا. لیکن اس وقت میاں نواز شریف نے پوری قوم کو متحد کرنے کے لیے اس بدبخت کو خود فون کر کے کہا کہ آؤ بیٹھو، ملک اس وقت مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، آؤ بیٹھو اور بیٹھ کے ہم دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ پوری قوم کو متحد کریں. یہ صورتحال اس وقت میاں نواز شریف نے دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کو متحد کیا اور دہشت گردی ختم کی. لیکن یہ بدبخت انسان اور اس کے ساتھ جو عمرانی ٹولہ ہے، اس نے 2014 سے لے کے آپ آج تک آ جائیں، اس نے سوائے اس کے کہ لانگ مارچ کرو، دھرنا دو، اب اسلام آباد کو سیل کرنا ہے، اسلام آباد کو میں لاک کر دوں گا، میں یہاں پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا، میں یہاں پہ کسی کو نکلنے نہیں دوں گا، میں الیکشن کی تاریخ لے کے جاؤں گا، میں انسانوں کا سمندر لے کے آؤں گا. اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ اس نے ان 4 سالوں میں بھی اور 2014 سے لے کے آج تک اس نے کیا کیا ہے؟ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے. بیٹا تم جیل بھرو تحریک شروع کرو، تمہارا علاج میں کروں گا. 25 مئی کو تم نے اسلام آباد لاک کرنے کے لیے آنا تھا. تم نے اسلام آباد لاک کرنے کے لیے آنا تھا. پھر تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تمہیں یاد ہونا چاہیے. تم نے انسانوں کا سمندر لانا تھا
پھر 26 نومبر کو جو تمہارے ساتھ ہوا وہ تمہیں یاد ہونا چاہیے.